سلامونه دوغانې دي هر هغه ځای ته ورسېږي چېرته چې د اجاز خان آواز رسي او چېرته چې د مشرق شیشه کتلی کېږي. امید دی چې د ښه صحت مالکان به یو د ښه صحتونه به خوندور شانتي کې مزې لري. پروګرام کې اوسري بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو د ښکلي ټرانسمیشن کې. په دې ټرانسمیشن کې یوازې زه نه یم، ما سره شاه فیصل صاحب هم وي. السلام علیکم شاه فیصل. وعلیکم السلام. ساله دي شاه فیصل صاحب؟ الحمدلله شکر. صحت مزاج طبیعتونه؟ الحمدلله. تاسو څنګه ښه؟ الحمدلله. تېرو څو ورځو نه که تاسو وګورئ نو د دنیا یو بل پړاو طرف ته روانه ده. که هغه تاسو هغه د دنیا هغه کنټریز وګورئ چې دعوه به کولی چې موږ ډېر پیسفل کنټریز یو، یا که مثال کے طور باندې نامنهاد پیس نامنهاد پیس او یا که چا دا دعوه کولی چې را موږ خو مطلب په هر لحاظ باندې چا دعوې څه کړي دي او هغه چې کوم دی په سره 1300 ورځو نه کیسه بالکل چې کوم دی الټه شوې ده. نو نن به بیا که خیري موږ خبرې ترې کوو. پروډیوسر صاحبه کو بیا بولوں کہ دوبارہ ذرا بتا دیں، میں نے نہیں سنا. اوکے جی. نو دې نه علاوه پروګرام کې موږ سره ویورز هم شرکت کولی شي 25844544 2534 نه نه علاوه 0333 دا زموږ د واتس اپ نمبر دی. په دې لار باندې تاسو موږ سره دا واتس اپ په لار هم پوښتنې یا تاسو پیغام وي هغه رالیږئ شي. شاه فیصل صاحب د پروګرام آغاز د حدیث شریف مفهوم نه کوو. بسم الله. چې رسول الله فرمایلی دي چا چې د روژې میاشتې د رمضان میاشتې روژې ونیولې او د دې حدود وپېژندل او په هغه شیزونه چې زه دلته مطلب ویلي دي نه پرهیز کې هغې نه پرهیز وکړو نو دا د دې د تیرو ګناهونو چې کوم دی کفاره ده. خو اوس لازم دا د ویورزه چې مونږ دا روژې میاشت د عبادت میاشت وګرځو نو الله به چې کوم دی که نه معاملات څه مونږ ټیک کېږي. شاه فیصل صاحب نن به که خیري مونږ کوم خبرونو طرف ته ځو. اجاز به همدا خبرونه دي چې د ایران امریکې اسرائیل ترمنځ کومه شخړه روانه ده، په دې باندې یو خبرې کوو د خیر څه پروګرام کې. بالکل جی بالکل. نو که موږ د ریسنټ 24 آور ډیولپمنټ خبرو کوو نو څه دغه شانتې اوس وختي ما یو نیوز اورېدو چې په کویت کې زما په خیال F-35 چې کوم دی هغه راغورځولی شوي F-15 سوري F-15 جهاز چې کوم دی هغه راغورځولی دی. نو دغه رنګ یو ډرون هم چې کوم دی هغه یې ویشتلی کړی دی چې کوم ډېر قیمتي ډرون ګڼلی کېږي. نو مزید که تاسو لږ په دې باندې رڼا واچوئ. ډیولپمنټ دغه دی چې د کله چې سپریم لیډر په نښه کړی شوی نو د ایران کومه کاروي چې هغه تیزه کړی شوې ده هغه خلیجي ملکونو کې د امریکې کمې اډې نو په هغې باندې هم د دې هغه بمباري روانه ده او دې نه علاوه اسرائیل چې کوم دی په هغې باندې هم د دې کاروي روانه ده او نوی ډیولپمنټ پکې دا هم راغلی دی په لبنان کې چې کوم تنظیم دی حزب الله هغه هم په دې کې شامل شوی دی او هغې هم دا ویلي چې موږ به د سپریم لیډر بدله اخلو. هغې هم په اسرائیل باندې اټیک کړی دی. بیا اسرائیل بیا جوابي کاروی کړې ده په لبنان باندې او لبنان کې راکټې فایر کړي دي په کوم کې چې تقریبا 110 تنان پکې شهیدان شوي دي او دا رنګ 1.5 پورې پکې زخمیان دي. د نه علاوه په کویت کې ایرانی کوم دغه چې دی مزایلو هغه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د امریکې لړاکه طیاره وه F-15 هغې په نښه کړې ده، هغې نه پایلټ ایجکټ شوی دی او هغه زخمی دی او هسپتال ته رسولی شوی دی. او دې نه علاوه دغه رنګ په یو ای کې هم څه ځایونه د امریکې اډې او نور ځایونه هم په نښه کړی شوي دي. د نه علاوه په عمان کې هم په لبنان کې هم دغه رنګ په نښه کړی شوي دي. که موږ خبرو وکړو نو د نه علاوه بحرین کې چې کومه د امریکې بیړه وه ابراهم لنکن ایرانی دا دعوه کړې ده ایرانی حکامو چې هغه موږ په نښه کړې ده. تقریبا 4 مزایل موږ په هغې باندې فایر کړي دي. هغې دا دعوه کړې ده یو ډېره غټه کامیابي به یې انکیس ایرانی حکامو دا دعوه صحیح ثابت شو دا به غټه دعوی دا به غټه خبرې د ایران لپاره. خو بل خوا د امریکې کومه سینټکام اداره ده هغې د دې وخت د دې تصدیق نه دی کړی بلکې هغې دا مسترد کړی ده. هغې ویلي چې دا څه کاروي نه ده شوې، دغه بحري کومه بیړه چې ده دغه نه ده په نښه کړی شوې. نو دې نه علاوه که موږ خبرو وکړو په بیروت باندې هم راکټ حملې کړی شوي دي. په دې نه علاوه په عراق کې چې کومې فوجي اډې وې د امریکې هغه هم په نښه کړی شوي دي. خو دې کې تقریبا دا یو دا هم راغلی چې ټوټل 1580 کوم امریکې فوجیان چې دي هغه په دای حملو کې هلاک کړی شوي دي. تر دې دمه چې کوم ریپورټونه راغلي دي د دې ریپورټونو خبر کوم کو د 1580 هلاکتو خبر کوو
دې کې څومره صداقت دی شاه فیصل صاحب؟ اصل کې دا خو ایران میډیا چې کوم دی دعوه کوي، نو نور کوم ځایونه چې تصدیقونه شوي دي دا صرف د ایران کوم چې میډیا د هغې دا دعوه کوي او کوم انټرنیشنل میډیا چې د هغې هم دې کوټ کړي دي، د ایران میډیا کوټ کړې ده او دا خبرونه یې راغستې دي. هغې دا ویلي چې 1560 کم امریکني فوجیان دي هغه په نښه کړی شوي دي. صحیح. که موږ دلته کې د پاکستان سټانس وګورو، پاکستان لګیا دی هغه کوشش کوي چې یاره تاسو دا خبرې افهام و تفهیم سره حل کړلی شي. مزید که موږ د سټانسز خبرو وکړو نو پاکستان دې ټایم کې چېرته ولاړ دی؟ پاکستان د وخت چې کومه پالیسي ده هغه بیک ډور دی خو روانه ده چې کوم مذاکرات دغه دي کوم دا جنگ روان دی چې دې کې پاکستان بیک ډور رابطې شروع کړي چې دا جنگ ونه شي. ځکه چې که وګورو امریکې په ایران باندې اټیک کړی نو دا کوم چې دلته کې خبرې کېږي د ریجیم چینج حوالې سره، نو الریډي دا ایران زموږ ګاونډي ملک دی، کو ریجیم چینج پکې راځي یا کو ریجیم چینج نه راځي هسې افراتفریق خورېږي. نو پرونه موږ دې ذکر کړی چې موږ به ترې ډیفینټلی موږ متاثره کېږو، هغه کو سیکیورټي حوالې سره او کو معاشي توګه باندې موږ به دې نه متاثره کېږو. دې سره سره کو ګوري سعودي عرب باندې هم ایران اټیک کړی دی او سعودي عرب سره الریډي ریسنټلی کو تاسو ګوري زموږ یو معاهده هم شوې ده او دغه معاهده وه چې په سعودي عرب باندې اټیک پاکستان اټیک تصور کېږي او پاکستان باندې به اټیک په سعودي عرب تصور کېږي. نو دغه یو معاهده هم ده. نو پاکستان دې وخت کې لږ د کشمکش ښکار هم دی او خپله دا کوشش دی چې دا کومه کنفلکټ روان دی نو دوی دا کوشش کوي چې دا څومره پوره منوزر حل شي نو دا یو کامیابي. صحیح خبره ده. اوس دې ځای کې که موږ خبرو وکړو نو یو خواته سعودي عرب دی، بل خواته ایران دی، یو پړوسي دی، بل چې کوم دی هغه سټریټیجیک پارټنر دی که نه، نو دا مشکلات بیا خامخا راپېښه کېږي. آیا تاسو دا کړئ شاه فیصل صاحب چې داسې یو ټایم به راشي چې هغې کې دغه کولی چوز کولی یو کس؟ نو چوز کولی ډیفرنټلی پاکستان به سعودي عرب چوز کوي. صحیح. خو پاکستان دې وخت کې دا کومه خپله پالیسي ساتلې ده نو هغې ډېره بیلنس ساتلې تر دې دمه. هلته کې ایران سره خپل تعلقات ډېر ښه ساتلي دي او سعودي عرب سره هم ډېر ښه تعلقات ساتلي دي. کو تیر ځل تاسو ګوره چې کله اسرائیل او امریکې په ایران باندې اټیک کړی نو هغه کلاو دغه رنګه څنګه چې اوس مذمت کړی دی د ایران د اسرائیل او د امریکې په ایران باندې د اټیک داسې تیر وخت کې هم کلاو د مذمت کړی او ایران ته ویلو چې موږ تاسو سره ولاړ. اوس بیا هم دی دغه کم اټیک چې اسرائیل لخوا شوی دی امریکې لخوا شوی دی په ایران باندې نو پاکستان یو ځل بیا دا ویلي چې موږ سره ولاړ. دې ځل کو تاسو کتلی نو د ایران کم پارلیمنټ چې و هغې کې حکم د هغې هغه نمایندګانو هغې بالکل باقاعده د پاکستان د شکریه اوازونه نارې لګولي پارلیمنټ کې. تاسو به کتلي هغه ویډیوز راغلي او پاکستان تشکر د اوازې لګولي او دلته کې چې کومې سفارتخانې وې هم د پاکستان د حکامو شکریه ادا کړې وه. نو دې وخت کې هم د پاکستان کومه پالیسي روانه ده نو هغه ډېره بیلنس ده. کوشش کړی ایران سره خپل تعلق ساتلي کو عرب ملکونه دي سعودي عرب په شمول نور عرب ملکونه دي هغې سره هم تعلقات ټیک ساتلي دي، خپله پالیسي بیلنس ساتلې ده. دې حوالې سره د زموږ کوم وزیر خارجه او د یو نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب د هغې د سعودي عرب خارجه وزیر سره هم خبرې شوي، دارنګ د ایران کوم اعلی حکام د هغې سره هم خبرې شوي. زموږ د وزیر اعظم میاں شهباز شریف صاحب هم د سعودي عرب کوم ولی عهد دی هغې سره هم دې حوالې سره خبرې شوي دي او پاکستان دغه مطالبه کړې ده چې دا کم کنفلکټ روان دی دا د مذاکراتو په لار باندې حل کړی شي. خو بل طرف ته موږ ګورو د ډونالډ ټرمپ یو بیان مخې ته راغلی هغې دا ویلي چې موږ د هغې چې کومه کمانډ دی زیاتره کسان پکې موږ شهیدان کړي دي نو اوس موږ ته مذاکرات اسان دي، اوس موږ ایران سره مذاکرات کوو. خو د ایران کوم دغه چې علي لاریجاني صاحب دی سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل مشر دی هغې دا مذاکرات مسترد کړي دي. هغې ویل چې موږ مذاکرات نه کوو، موږ مذاکرات ته نه تیار. د ټرمپ کومه پالیسي چې دا غلطه پالیسي ده دا په خطه کې افراتفری خوري نو موږ قطعا امریکې سره دا اوس د ایران د پاره ډو وډای دی بس بالکل ډیفینټلی ایران د پاره ډو اور ډای دی. صحیح. ایران اوس داسې ځکه هغه دوه مخې پالیسي د ټرمپ چې کوم دی هغه دوی ته واضحه شوه چې یو طرف ته موږ سره په دغه کې مذاکرات روانو، بل طرف نه هغې چې کوم دی سپریم لیډر هغه په نښه کړو. دغه رنګې محمود احمدي نژاد هم چې کوم دی هغه په نښه شوی دی، ټول چې کوم دی شهادت باندې رسېدلي دي. نو دا اوس د ایران چې کومه هغه پېژندګلنه وه د امریکې په حوالې سره دا اوس نو هغې مکمل طور باندې دغه خبرې اوس ریجکټ کړې چې موږ تاسو سره خبرې نه کوو. هغې ویلي دي کله چې ډونالډ ټرمپ
الیکشن وګټو او صدر جوړ شو نو هغې کله چې الیکشن کمپین و هغې دا ناره لګولې وه چې امریکا فاسټ صحیح نو اوس هغې دا خبره کوي چې هلته کې امریکا فاسټ نه دی اسرائیل فاسټ دی بالکل ځکه چې دا کومه پالیسي دې شروع کړې نو د اسرائیل حوالې سره شروع کړې د اسرائیل د فایدې دپاره شروع کړې ده ځکه د هغه نقصان دی د هغه کوم فوجیان چې هغه په خطره کې واچول دا ګورو نو تقریبا دغه رپورټ چې راغلی 1500 صدبره امریکي فوجیان هلاک کړی شوي دي نو هغې ویل چې د صدر کومه پالیسي چې ده نو دا د امریکې دپاره نقصان ده ته کو مونږ ذکر وکړو نو زهران ممداني چې کوم دی د نیویارک سټي میر چې دی هغه هم په دې باندې تنقید کړی په ایران باندې اټیک باندې مذمت کړی او دې نه علاوه کوم هلته کې اوس یو سروې شوې ده په امریکا کې یو سروې شوې ده او هغه سروې کې ویلی شوي د ډونلډ ټرمپ کوم مقبولیت شو نو په هغې کې کمی شوی دی او 43% داسې کسانو چې د دې جنګ مخالفت یې کړی دی هغوی ویل چې دا جنګ نه دی پکار صرف 27% کسانو چې هغوی ویل چې ټیک ته جنګ پکار و ده او 29% کم کسان چې هغوی نیوټرل وو هغوی په دې باندې خپله رایه نه ده ورکړې نو د ډونلډ ټرمپ کومه پالیسي ده په یې باندې هلته کې ډېر تنقید روان دی صحیح دی نه هم دا چې کوم دا ټرمپ دغه وه مطلب مقبولیت په هغې کې ډېر زیات کمی راغلی دی او صحیح خبر دا امریکا فسټ نه د اسرائیل فسټ چې کوم دی که نه یو قسم ته ناره ښکاري ولې چې هر یو کار هر یو اقدام کا ټرمپ کړی دی نو هغه د اسرائیل په سپورټ کې شوی دی شاه فیصل صاحب را روانو یو څو ورځو کې تاسو څه وینئ آیا سعودي عرب هم دا ویلي دي چې راکېدی چې موږ هم په دې جنګ کې ځان شامل کړو خپل ډیفینس لپاره دغه شانتې UAE هم ویلي دي نو که چېرته دا څو کنټریز بیا یو ځای کېږي اوس خو ایران لګیا دی هغه څه ټارګېټډ ځایونه هټ کې لګیا دی نو تاسو بیا دا نه کړئ چې دا جنګ به بیا بالکل فل فلج جنګ شروع شي جنګ خو بس روان دی فل فلج دی تاسو ته هغه دوانو طرف نه ټیک ټاک اټیکس روان دي سعودي عرب او دبئی خو لا پکې یا UAE پکې لړنده پکې سعودي عرب اوس زه چې راتله منو د ټیم کې څه خبرونه راتله مستند لا نو خو لا مې چې ورشوي نو خو دا خبرو چې سعودي اٹیک کړی دی په ایران باندې هغې د اټیک کړی خو دا لا کنفرم نه و که نه هغه صرف هغه ذرایع سره دا خبر راتلو خو ان کیس سعودي عرب انوالو شو UAE انوالو شو نو دا خطه به بیا یو ډېر غټ لوی جنګ طرف ته لاړ شي او دې کې بیا د ټولو نقصان دې حوالې سره د ډونلډ ټرمپ چې کوم هغه د UAE کوم اعلی حکام هغوی سره هم خبرې شوې وې لږ وړاندې د سعودي فارمر نواز سره هم شوې وې ولی عهد سره هم شوې وې محمد بن سلمان سره دغه رنګه د قطر چې کوم هغې سره هم خبرې شوې دي نو د هغې نه پس سعودي عرب مې به چې دا کوشش کړی خو کو دا ان کیس وشو نو دا به خطه ډېر غټ لوی جنګ طرف ته بوځي او ایران خو الریډي څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو موږ هم ذکر کړی و چې دې وخت کې ډو اور ډای پوزیشن کې دی هغوی ویل چې الریډي په موږ قیامت دی چې په موږ قیامت دی نو زما په دښمن به بیا قیامت وي زبردست چې په ما باندې قیامت دی زما په دښمن باندې هم قیامت وي شاه فیصل صاحب موږ خو دا ټولو سټینډ خبره وکړله UN دې ټایم کې موږ ته د هغې کردار بالکل زیرو ښکاري OIC که موږ خبره وکړو نو هغه هم بالکل نیل دی نو په ډېرو ځایونو کې OIC چې کوم دی هغه ناکاره شوی دی یا ناکامه شوی دی سیم مونږه که وګورو نو دغه شانتې یونایټډ نیشن هغوی هم چې کوم دی که نه څه خاص رول نه دی پلی کړی په دغه بعضې معاملاتو کې چې کوم ځای کې ډېر زیات اکټیولی پارټیسپیټ کول پکار وکړو هغه تاسو د عراق جنګ وګورئ یا د امریکا او د افغانستان جنګ وګورئ اکه تاسو اوس وګورئ ریسنټلی فلسطین غزا کې فلسطین غزا وګورئ بالکل نو په هغې کې UN بالکل داسې خاص کردار نه دی لوبولی نو که د هغې په هکله باندې موږ خبره وکړو چې د یونایټډ نیشن دا سټانس ولې دومره ویک دی یا صحیح ویلي دي صحیح نه دي ویلي او که ویلي دي نو څه داسې خبره یې کړې ده نو هسې هم که هغه خبره وکړي نو په هغې باندې خو څوک غوږ نه ګروي نو دې هکله باندې څه اپډیټ شته د UN لخوا خو بس دغه روایتي دغه یو څو جملې د هغې راځي هغې ویل چې جنګ نه یې پکار او دا د قانون خلاف ورزي ده عالمي قوانینو خلاف ورزي ده او خبري مذاکراتو په لار باندې حل کول پکار دي د UN زما په خیال چې دومره حیثیت نشته بلکې حیثیت د امریکې د وړاندې ختم شوی دی کو تاسو وګورئ څنګه چې تاسو ذکر وکړو په عراق کې هم ذکر وکړو دغه رنګه اوس په ایران کې دا حل دی ګورو که نور افغانستان کې چې کومو بېګناه خلک په نښه شو په غزا کې کم قتل عام وشو ماشومان په نښه شو هسپتالونه په نښه شو دغه رنګ سکولونه په نښه شو صحافیان په نښه شو داسې دې نه علاوه نور کوم تنظیمونه چې هلته کې وو د خیر ښېګړې دپاره او هلته کې به خلکو ته امداد ورک هغه په نښه کړو شو UN څه شی UN هېڅ کردار ادا نه کړو UN له اوس پکار دي چې دې حوالې سره خپل رول ادا کړي او مخې ته راشي او ښه اګریسیولي مخې ته راشي ټولو ملکونو ته وایي خو ټول ملکونه چې وګورئ هلته کې هم د دغې امریکې نه
ټول مجبوره دي د امریکای مخې ته څوک هم نشي ورتلی کو تاسو وګورئ کو هغه مغربي ملکونه دي او کو زموږ مسلمان ملکونه دي بالکل ټول د امریکای دغه یو قسم موږ دا ویلی شو چې غلامي کوي هغې چې ورته څه وایي هم هغه خبره کوي داسې خبره ده او بیا انفارچونیټلی چې کومه ټولو کې افسوسناکه خبر ده شاه فیصل صاحب هغه داره چې بیا تاسو ټرمپ نومینیټ کوي دا نوبل پیس ایوارډ دپاره هم که نه دا به ډېر افسوس خبرې شي شاه فیصل صاحب دا خبره که موږ لږ غونډه کې راتاو کړو لکه یونایټډ نیشنز څه کردار باندې پاتې شوی یو ایس چې څه وغواړي هغه کېږي یا دغه رنګه څه نور ویسټرن کنټریز هغه غواړي خپل مرضي مطابق چېرته حمله وکړي خو دې خو نو اټس اوکې نو بیا ولې صرف او صرف پاکستان د یونایټډ نیشن چې کوم هغه رولز دي یا فار ایگزامپل کوم هلته قانونونه پاس شوي دي د ریګارډنګ کشمیر د هغې په حوالې سره بیا ولې غلي پاتې کېږي پکار داره بیا پاکستان هم بریچ آؤٹ کی چیرې ټیک شو چې دنیا نه منځي ولې ومنم په تاسو کشمیر ذکر په کشمیر کې خو د یو ان قراردادونه موجود دي هغه پاس شوي دي خو پای باندې عمل نشته دی او د څو پاس شوي دي هلته ویل چې استصواب رایې دي وشي په کشمیر کې او پای باندې عمل نشته خو ما تاسو ته څنګه ویل چې عام یوه اداره جوړه شوې ده د هغې په هغې په قوانین چې کوم دي عالمي قوانین پای باندې څوک عمل نه کوي کو هغه امریکا ده او کو بهارت دی کو اسرائیل دی چې څومره ته زورور او د قوانین نه مني ته تاسو څه کولی نشي بالکل چې همداسې ده او دا به که خیري را روان یو څو ورځې ډېرې مهمې دي هغې کې بیا که خیري پته ولګېږي چې یاره دا دنیا چې کوم حالات دي خاص کر زموږ د دې ریجن دا کوم طرف ته ځي شاه فیصل صاحب ډېر مهرباني انشاءالله سبا به که خیري نور ډیولپمنټس باندې به هم خبرې ترې کوو چې څه په دې کې پیشرفتونه شوي دي خو پرون که تاسو خیال کړي و شاه فیصل صاحب ډېر زیاتې مظاهرې مو شوې دلته په کانسرټ نو لو خیر او عافیت به د الله تعالی نه غواړو نو داسې کار کوو چې یو بریک طرف ته بریک نه پسې کله بیا راشو موږ سره به نن ډاکټر صاحب موجود وي هغې سره به که خیرې خبرې ترې کوو ځای مه چېرته موږ سره اوسئ جی ورز ویلکم بیک اگر تاسو ته پروګرام کې څنګه تاسو ته مونږ ویلو چې بریک نه پس مونږ راځو مونږ سره به ډاکټر صاحبه موجود وي نن پروګرام لکه یو څو ورځې مخکې مونږ څه پروګرامونه کړي هغه د زنانو حوالې سره وو نن چې کوم پروګرام دی ویور دا انتهایی زیات امپورټنټ دی هغه ولې امپورټنټ دی هغه دې د وجې نه امپورټنټ دی چې میډم چې کوم مونږ سره نن راغلی ده هغه به مونږ سره په هغه موضوعاتو باندې خبرې ترې کوي کوم چې زمونږ د فیوچر حوالې سره تړل شوي خبرې دي فیوچر مطلب زموږ مستقبل یعنې زموږ ماشومان نو دې د وجې نه چې څه صحتمند ماشومان وي او دغه رنګې ذهین ماشومان وي نو زموږ مستقبل به محفوظ لاسونو کې وي او که دغه رنګې چېرته څنګه تاسو ته پته نن سبا حالات روان دي که دغه رنګې سچویشن روان و نو بیا ډېره زیاته ګرانه غونډه کې ښکاري چې زموږ د ماشومان به هغه تیرو ماشومانو په رنګې سټرانګ وي یا چې کوم ذهني طور باندې سټرانګ وي نو نن موږ سره د رحمان میډیکل انسټیټیوټ نه کنسلټنټ پیډیاټریشین اینڈ پیډیاټرکس گیسټرونټالوجسٹ ډاکټر صبا ادریس صاحبہ تشریف راوړی دی هغې ته موږ پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم میم السلام علیکم جی کیسی میم آپ ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے آگے میم شکر ہے جی خیریت سے میم یہ اردو میری تھوڑی سی وہ ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ نے اگر جس لینگویج میں بھی کوئی نہیں اردو میں آپ کو چونکہ وہ ہے ایزی ہوگا تو اس وجہ سے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ویورز انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو فائدہ ہو ٹھیک ہے پشتو سے ہم صرف پٹھانوں کو ہی ٹارگٹ کر سکتے ہیں بالکل لیکن اردو سے جو ہے ہم بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہے تو اس وجہ سے میم پہلے جو میرا ایک بیسک کوشچن ہے آپ سے باقی پھر ہم آئیں گے رمضان کے حوالے سے اور ساری باتوں سے جی جی اکثر ہم نے دیکھا آج کل بچے بڑے چڑچڑے ہو گئے اور اکثر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا جو ان کے ساتھ ایک بیہیویئر ہے مطلب کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور موبائل فون کے سامنے ہر ٹائم یا موبائل پہ گیم کھیلنا تو میم اگر اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے. بچے آتے ہیں ہمارے پاس او پی ڈیز میں آتے ہیں, کلینکس میں آتے ہیں, بس صرف یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بس بچہ بات نہیں مانتا, چڑچڑا ہو گیا. ہم ان کو دو کیٹیگریز میں لیتے ہیں جو دو براڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ہے اور ایک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیہیورل پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ تر آپ کے میجورٹی فٹ ہوتی ہے نا وہ بیہیورل پرابلم میں ہوتی ہے. میڈیکلی آبویسلی ہمیں پہلے دیکھنا ہوتا ہے, رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہیموگلوبن تو کم نہیں ہے, اگر خون کی کمی ہو جائے تو بچہ ویسے چڑچڑا ہو جاتا ہے. ملٹی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں چل رہی ہے, بھائی بچے کا بار بار پیٹ خراب ہوتا ہے, کچھ سینہ وغیرہ تو نہیں خراب ہوتا ہے, الرجی تو نہیں ہوتی, ناک تو نہیں بند ہوتا.
اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آبویسلی بات آتی ہے کہ بیہیورل ایشوز ہیں. بیہیورل ایشوز جو اگین آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ اب بھی اس ٹائم پہ کیوں زیادہ ہو گئے ہیں, کیا پہلے نہیں تھے؟ بچے ہیں, ضد بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ابھی کچھ عرصے سے یہ اس وجہ سے یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے بیکاز آف, اگر آپ ہماری تھوڑی سی انوائرمنٹ دیکھیں تو ان کی جو آپ کے کھیل کود ہو گیا, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہو گئی, ان میں بہت چینج آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے وہ باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی, گیمز کرتے تھے, اب آپ کی ساری گیمز ہو گئی ہے موبائل تک محدود ہیں, ٹی وی اسکرینس ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ریلز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاکس دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہی بس آپ کو جو ہے نا دیکھے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ چڑچڑاپن دیکھا جا رہا ہے, بیہیورل ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی کی بات نہیں ماننا چاہتے, وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں, ان کو ایکسیسو اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ان کو کوئی بھی ایک چیز, اگر گھر پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی ہے, سو دے ووڈ وانٹ سم تھنگ. یہ اسکرین پہ ان کو ایک انہوں نے چیز دیکھی, ایک ویڈیو دیکھی, اس کو فوراً سے چینج کر کے دوسری دیکھنا چاہیں گے, دوسری دیکھی اس کو تیسری پہ جانا چاہیں گے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے تو بچوں کے اندر بیہیورل ایشوز آ رہے ہیں, اور اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح. میم سنا تھا کہ اس میں کوئی آٹزم کا خطرہ بھی پھر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, آٹزم تو ابھی تک آنیسٹلی اگر جتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں تو ابھی تک آٹزم کا جو بنیادی وجہ ہے وہ نہیں پتہ چل سکی. ٹھیک ہے, لیکن اسکرین ٹائم ون آف دا رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, جن بچوں کے اندر بہت زیادہ ایکسیسو اسکرین ٹائم دیا گیا بلو 2 ایئرز اسپیشلی, تو ان کے اندر دیکھنے میں آیا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ورچوئل آٹزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اوبویسلی ان کے اندر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ بچوں میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, ان کے اندر آپ کا جو اٹینشن ڈیفیسٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بچہ جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے تو ہائپر ہوتا ہے. تو ایک وہ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ اور وہ کسی کے ساتھ مل جول نہیں کر رہا, وہ کسی کے کانٹیکٹ نہیں کر رہا, اپنی آئیز کسی کے ساتھ نہیں ملا رہا. تو 2 طرح کے بیہیویئرز ہیں. صحیح. میم یہ اکثر اگر ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مطلب ظاہری بات ہے, سحری کے لیے اٹھنا تو پھر وہ بھی اٹھ جاتے ہیں, یا انفیکٹ جس طرح روٹین ہمارے بڑوں کا ہوتا ہے تو اس طرح بچوں کا بھی بن جاتا ہے. تو کیا یہ نیند کی کمی ان کی دماغی یا جسمانی اس میں کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, نیند کی تو اب اگر اس کی وجوہات اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 طرح کے بچے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو روزے رکھتے ہیں, بڑے بچے جو اسپیشلی ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ واپس آتے ہیں تو نیند نہیں کرتے, افطاری ہو جاتی ہے, رات تک بھی جاگے رہتے ہیں, تو اسپیشلی وہ بچے ہوتے ہیں. دوسرا اس طرح کے بچے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جو روزے نہیں رکھ رہے لیکن کیونکہ گھر میں سارے اٹھے ہوئے ہیں افطاری کے لیے, سحری کے لیے, تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اوور آل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر نیند کم ہوتی ہے تو بچہ اریٹیبل تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کا جو کنسنٹریشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے چیزوں پہ اس طریقے سے, اوور آل لیتھارجک ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے دم ہو جاتا ہے. تو وہ اوبیسلی جب بھی آپ کے روزہ ہو نہ ہو, اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو یہ چینجز اس میں. جی میم, یہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے میم, یہ آپ نے جس طرح بڑے بچوں کی بات کی, اور آج کل ایگزام بھی اسٹارٹ ہے, تو میم کیا آپ مشورہ دیں گی ان کو کہ کیا مطلب سحری میں ان کی کیسی میل ہو, یا افطاری میں, یا اگر آپ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں تو کیا ان کو جو ہے اپروچ اپنانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اب یہ اسپیشلی جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں اور اگر ایگزامز آ رہے ہیں تو ان کا برڈن ذرا ڈبل برڈن ہو جاتا ہے نا. ایک طرف ایگزام چل رہا ہے, ایک طرف روزہ چل رہا ہے, پھر اس کے اندر انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے, گھر پہ اگلے دن جا کے امتحان بھی دینا ہے. تو ایسے بچوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے پیرنٹس کو. اس میں 2-3 باتیں ہم اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تو سلیپ ہے, جس پہ ہم نے بات کی ہے کہ سلیپ ان کو اچھی ملنی چاہیے. وہ کیسے ملے گی؟ رات کو ٹائم پہ سو جائیں, صبح اگر سحری کے لیے اٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی مل جاتا ہے اسکول تک تو سو جائیں, نہیں تو جب واپس آئیں نا تو نیپ ضرور لے لیا کریں. ٹھیک ہے, اس سے ان کا کمی پوری ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ پھر ہم میلز پہ بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میلز میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم اسپیشلی آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بہت زیادہ اچھا کرنا ہے, کیونکہ آپ اسکول جائیں گے, آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا ڈی ہائیڈریشن کا رسک ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم خوراک میں یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں, فیٹی فوڈز آپ نہ کھائیں, ان سے آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے. اس میں جو آپ کے زیادہ ریکمینڈیڈ ڈائٹ ہوتی ہے نا, وہ ان کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینس, وہ آپ زیادہ کھائیں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ روٹی یا پراٹھا کھا رہے ہیں نا, تو وہ آپ کا براؤن آٹے کا, جو چکی والا آٹا ہوتا ہے نا, وہ ہونا چاہیے, فائن آٹا نہ یوز کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح جب آپ اگر دہی کھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, دہی کھائیں, انڈا کھائیں, پروٹینس کھائیں. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سلولی ریلیز کرتا ہے آپ کی باڈی میں شوگر کو. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ کا انرجی لیول جو ہے تو وہ مینٹین رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک کالر ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت سے, معذرت کے ساتھ بڑے ٹائم سے ویٹ کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سر, سو کو تو کم جی نا
سر جی زه عمران خبره کوم پېښور نه. صحیح. عمران صاحب څنګه تاسو خو خیر خیریت دی؟ او جی ټیک ټاک ډېره مهرباني. روزې هم څنګه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه تېرېږي؟ الحمدلله جی. جی عمران صاحب څه پوښتنه لرئ تاسو؟ یاره جی ستاسو ټول نه پهله ستاسو د مشرق ټي وي یو کاوش دی دا دې ته زه ډېر زیات اپریشیټ کوم چې هره ورځ تاسو یو نوې ماهر صحت مونږ ته تاسو کېنولي. نن هم تاسو یو ډېر اهم لکه ماشومانو چې کوم سپیشلیسټ دی هغه تاسو کېنولي دی ځان سره انټرویو لپاره. خیر سپوز زما دا دی میډم نه چې نن سبا د ماشومانو د خېټې چې کمې دي که نه هغه دا ډېر امیچورلی چې کم دي هغه مونږ ګورو ځینې کیسز کې چې هغه غټې شوي دي یا د خېټو مسلې یا د معدې او د جګر مسلې ورته ډېر زیاتېږي. عمر به یې دونه نه وي او د ده وجه څه ده؟ آیا د ده د جنک فوډ استعمالول دي یا د ده د سویټس چې کم دي د ده استعمالول زیات دي؟ نو دا مونږ څنګه لکه ماشومان دي هغه خو نه قلارېږي که نه، نو هغه به مونږ دا څنګه دې نه اړو چې داسې څه هیلدي والا ورکو چې هغه سره د دوی دا چې کوم د میټابولیزم دی هغه هم ښه شي او د دوی چې کوم د باډي کې چې کوم د امیچور چینجز دي دا هم ودرېږي. صحیح ده جی. ډېر مهرباني عمران صاحب، ډېر ښکلی او اهم تپوس تاسو کو. میم سمجھ تو آگئی بڑا اچھا انہوں نے امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے کہ بچوں کے اندر یہ کیوں اتنے زیادہ معدے کے اور جو آپ کے گٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس کے اندر آپ کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی چیز پیدائشی ہے یا ایک چیز ہوتی ہے ایکوائرڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بعد میں، ٹھیک ہے، کافی سالوں کے بعد بچے کے اندر جو ہیں تو آ گئی ہے، نئی چیز آ گئی ہے. تو یہ زیادہ مسئلے جو آ رہے ہیں تو یہ ایکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ ہماری ڈائٹ کی وجہ سے، ہماری جتنی خوراک جو ہم کرتے ہیں اسپیشلی اس میں دو میں ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ کا ایک میدا ہے. ٹھیک ہے، میدے کو ہم کہتے ہیں اسٹمک جو ہمارا ہوتا ہے اس میں گیسٹرائٹس بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، گیسٹرائٹس یہ ہوتا ہے کہ میدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے. اگر میں اس کے اندر کیمرہ ڈال کے دیکھوں تو ان بچوں کا جو میدا ہے وہ بالکل سرخ ہوتا ہے اور بہت اگر سیویئر ہو تو اس میں السرز بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو وہ ڈیفینیٹلی ڈائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈائٹ کیونکہ ہم لوگ جتنے ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں اس کے اندر فیٹ کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے، اتنے ہم آئلی چیزیں لے رہے ہیں تو اس میں آپ کا وہ سارا انفلیم ہو جاتا ہے. اس میں یہی آپ کو بچہ بار بار کمپلین کرتا ہے. کوئی بچہ تو کمپلین کرے گا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہوتا ہے، آن اینڈ آف کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو بتائے گا، بٹ اکثر آپ دیکھیں گے کہ بچے کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر بچے کھانا پینا کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا پینا نہیں کر رہے ہوتے بیکاز ان کے اندر گیسٹرائٹس پڑا ہوا ہوتا ہے. بہت سیویئر ہو جائے تو اس میں وامٹنگ آ جاتی ہے اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ اکثر آپ کا سرٹل سب کلینکل سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ باقی دیکھیں ڈائریاز کے ساتھ بچے آتے ہیں کیونکہ باہر کا کھانا اتنا کھا رہے ہوتے ہیں تو انفیکشنز وغیرہ وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کے انفیکٹو ڈائریاز بھی ہو جاتے ہیں. میم ہمارے پاس دوسرا کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم اعجاز بھائی څنګه خیر خیریت جی. سو کو کم جیرا نه هیڅ خبره کو اعجاز بھائی جو روزه کې کمزوري شوی میډم څنګه تاسو خیر خیریت دی؟ خیر خیریت ته روزي مبارک شه. تاسو مبارک شه جی. بس تقریبا درست مروړو نه ها بس د خیر سره دز مغر کو او سال دی کاکا جی خدای کور کې خیر خیریت دی؟ او خره کاکا جی خره کور کې خیر خیریت اوس درس نه رالو. خاجي خا درس نه رالو. بس دمو دعاګانې کوي ښه بالکل بدلته کوي ستاره وینا نه علاوه هم کوي. ها ناهید میډم موږ سره نن ډاکټر صاحب موجود ده. څه پوښتنه خو نه لرئ؟ پوښتنه دا لرو ډاکټر صاحب زما یو لور ده د هغې خو د معدې مساله شته لږه نه ده ډېره ده. ښه جي. خو د هغې د غاښونه داسې توروالی کوي او نن سبا تعالی پته ده وړو د موبایل استعمال زیات دی. دا غاښونه توروالی کوي او د غاښونو یې داسې توروالی وکړو نو هغسې ډاکټر ته هم بوتلو نو هغه وایي چې دا د معدې په وجه کوي. ښه او خېټه کله وپړسېږي غټه شي کله سلیم شي. دا ښه خېټه کله غټه شي وپړسېږي. سټول هابټس دا بله چې دا کومه سستا هغه اوچه خور ده نو هغه هم لږوي معدې مسله ده یې ړه ته سکېږي نو روژه کې هم خوراک نه کوي. ښه جي بس صرف ټینګ سوسکي بیا هغه خوراک نه کوي. ښه ټیک شوه. جی ناهید میډم تاسو پروګرام ګوري میډم تاسو جواب ورکوي. ښه ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ. دو خبریں غیو کہ میم یو لوری اگر روٹی نہ خوری ہوئی ٹھیک شو صحیح. جو روٹی نہیں کھاتی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار پہلے اس کا ویٹ کیسا ہے، ہائٹ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ کا ویٹ اور ہائٹ ڈراپ کر رہا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی بچے کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے، وہ کیوں کھانا پینا نہیں کر رہا. لیکن اگر اس کا ویٹ اور ہائٹ برابر چل رہا ہے لیکن بچہ کھانے پینے میں تھوڑا سا چوزی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو محنت ان بچوں کے ساتھ زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چیز پسند کرتے ہیں اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
اکثر آپ ان سے بھی ہسٹری لیں گے تو کہیں گے باہر کا پاپڑ واپڑ خدیر خوری. تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو چیز ان کو پسند ہے وہ آپ گھر میں بنا کے دیں. برگر پسند ہے بن لے کر آئیں, چکن لے کر آئیں, گھر پہ کر کے دیں تاکہ اچھا ہائیجینک فوڈ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا ان بچوں, اور یہ ساری عمر کے لیے نہیں رہتا, یہ کچھ سالوں کے اندر اس چیز سے نکل آتے ہیں, آؤٹ گرو کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو تھوڑا سا آپ نے اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ دوسری بیٹی ہے اس کا پیٹ سوج جاتا ہے اور وہ دانت وہ کالے ہو جاتے ہیں, کچھ اس طرح دانت کالے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے میں ایزیوم یہ کر رہی ہوں کہ دانت کالے ہیں تو مطلب اسنیکنگ بہت زیادہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب اسنیکنگ آپ زیادہ کرتے ہیں تو اگین آپ کا گیسٹرائٹس ہوتا ہے, معدے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو تو اسپیشلی ان پہ اپنے اسنیکس 100% بند کرنا ہوتا ہے, جنک فوڈ آپ نے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر بھی جو آپ آئلی جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, فرینچ فرائز ہو گئے, نگیٹس ہو گئے, سموسے ہو گئے, پکوڑے ہو گئے, روزوں کے اندر یہ اس لیے وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, پکوڑے بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو وہ آپ نے اسٹاپ کرنے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بلینڈ ڈائٹ دیں, کھچڑی دیں, دہی دیں, باقی جتنا نا روٹی سالن دیتے ہیں سب کچھ آپ کرائیں, فروٹس دیں اس کو, ویجیٹیبلس آپ کھلائیں, چکن کھلائیں, دودھ دیں, سب کچھ دے سکتے ہیں. خالی آپ نے آئلی اور فرائیڈ چیزوں سے اور اسپائسی چیزوں سے, ٹھیک ہے. جو آپ کے پاپڑ یہ چپس نہیں ہوتے اسنیکس وغیرہ میں بہت زیادہ اسپائسیز ہوتی ہیں. گھر کے اندر اگر آپ مسالے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے کام. میم اگر دیکھیں جائے تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز بھی نہیں ہے نا, وہ اکثر طوفانی مرچ والے, تو اسی طرح بچے بڑا پسند کرتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ اسپیشلی وہ والے لے کر آتے ہیں کہ یار یہ ہمیں بہت زیادہ اسپائسی ہے تو ہم نے یہی اور کھانا میں اگر تھوڑی سی اسپائس ہو تو وہ کہتے ہیں نا نخرم کھانا ایسے ہی, کیونکہ عادی ہو جاتے ہیں نا. تو ایک بار اس ٹیسٹ کے عادی ہو جائے نا, یہ سب سے بری بات کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ ان پہ وہ بند کر دیں گے تو ان کو واپس نارمل ڈائٹ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ذائقہ پسند نہیں آتا. جی جی بالکل. نو ذائقی چې کوم دي کنه میډم وینا باندې چې تاسو په خپل کور کې هم جوړولی شئ. نن سبا خو تاسو ته هر یو شی چې کوم دغه ایزیلی اویلیبل دی, دا سیمه د چیرې تاسو برګر کور کې نشئ جوړولی, یا دغه رنګ خوراک چې هغه چې بهر جوړیږي هغه تاسو کور کې نشئ جوړولی. ولې چې یوټیوب نه تاسو ایزیلی ہر یو چیز چې کوم دی کنه په اسانۍ سره تیارولی شئ. میم واپس آ جائیں گے ذرا, ہمارے وہ جو بچوں کے ایگزام چل رہے تھے, پھر ایگزام کے ساتھ روزہ بھی ہے, تو کیا میم روزہ رکھنے سے کنسنٹریشن میں یا میموری پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اچھا دیکھیں, روزہ اس میں آپ کی دو باتیں ہیں نا, کہ اگر آپ نے اوبیسلی کھانا پینا ٹھیک نہیں کیا سحری کے اندر, اکثر بچے ہیں وہ مس کر دیتے ہیں, سحری کھاتے بھی نہیں, ایگزام پہ اتنا ان کا فوکس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا خیال ہی نہیں ہوتا ان کو, ٹھیک ہے. تو اگر تو انہوں نے صحیح سے اپنی سحری نہیں کیا ہے تو کیونکہ باڈی ویک فیل کرے گی, ان کا گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ان کا فوکس خراب ہو جائے گا, کنسنٹریشن خراب ہو جائے گی, اور وہ ایون ایگزام پہ اس طریقے سے نہیں دے سکیں گے جس طریقے سے وہ دینا چاہتے تھے. اور دوسری اس میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ سلیپ کی وجہ سے ہوتی ہے, جو ان کی نیند ہوتی ہے. اگر نیند ان کی پوری نہیں ہوئی ہوئی تو ان کا فوکس جو ہے تو خراب رہے گا. اگر ایک بچہ ادروائز ویل ہے, ٹھیک ٹھاک بچہ ہے, اور وہ ان دونوں چیزوں کا خیال کرتا ہے, اچھا سحری سے لے کر افطاری تک تو کھانا بند ہے, افطاری کے بعد بھی اچھی افطاری کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو جو بیچ کے اس کو 8-10 گھنٹے ملتے ہیں اس میں اچھا ہائیڈریٹ کرتا ہے, تو بھی وہ اچھا رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے. میم اس کے علاوہ اگر ہم دوسری بات کریں رمضان کے حوالے سے, کہ وہ کون سی جو ہے نارمل غلطیاں ہیں جو والدین جو ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے وہ کر دیتے ہیں, تو کون سی ایسی مسٹیکس ہے؟ اگر آج کل تو میرے خیال سے بہت زیادہ مسٹیکس ہوں گی. اچھا دیکھیں, بس سب سے زیادہ تو یہی ہے, اوبیسلی ہر ٹائم کا اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, ہر گھر کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن ایک یہی ہے کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ دیا جا رہا ہے. پیرنٹس کبھی کبھار ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی, مدرس کام کر رہی ہوتی ہیں, بچے کو کیا کریں, دینا پڑ جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ موبائل اسکرینس دیتے بھی ہیں, ٹی وی پہ ایون سامنے بٹھاتے ہیں, تو تھوڑا سا لمٹ کر دیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ گائیڈ لائنس آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یار 2 سال سے کم بچے میں نہ دو, 2 سال سے اوپر کے اندر دے دو, لیکن 2 آورس تک آپ اس کو لمٹ کر دیں, ٹھیک ہو گیا. وہ بے شک آپ نے آدھا گھنٹہ 15 منٹ ایک ٹائم پہ دیا, پھر گیپ کر لیا, پھر اس کے بعد دے دیا, تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا اگین آپ کی اسنیکنگ بہت زیادہ ہے, اور وہ بھی آپ کو ایک بار بچے کو عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم اسٹاپ کرنے کو نہیں کہتے, اگر تو کوئی اور مسئلہ بچے کے اندر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے یار آپ بالکل اسٹاپ کر دو, باہر کا کھانا پینا بند کر دو, ڈائن آؤٹس بند کر دو, ایسا نہیں ہوتا. اوبیسلی آپ نے باہر جانا ہے, کھانا پینا بھی کرنا ہے بچے, لیکن آپ اس کو اگین لمٹ کر دو نا. آپ ہفتے میں 1 دن رکھ لو, ٹھیک ہے. آپ کہو کہ یار اس دن پہ آپ کھاؤ کہ اس دن پہ آپ کو پیسے ملیں گے, آپ دکان سے اچھی چیزیں جو آپ کی ہوتی ہیں تو وہ آپ لے کے کھا لو. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں تو اسپیشلی ان کا اگر پیرنٹس خیال رکھیں تو باقی تو اوبیسلی ہر کوئی اپنی اس میں کر رہا ہوتا ہے. صحیح میم. اور یہ میم پاسبل ہے کہ اگر فار ایگزامپل بچوں کو آدھے دن کے روزے کا ہم مشورہ دیں کہ بس ابھی 12 بجے ہو گئے یا 1 بج گئے تو بس آپ کا روزہ پورا ہو گیا. ہاں دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے نا. دیکھیں اوبیسلی اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کا بلوغت کے بعد آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. اکثر چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, تو میڈیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 سے 10 سال میں آپ ان کو ٹرائل دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 7 سال سے نیچے تو بالکل بھی ٹرائی نہ کریں. 7 سال سے اوپر اگر بچہ ادروائز ہیلدی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو اور اس میں ایشوز ہیں تو اس کے لیے نہیں ہے. اگر ادروائز ہیلدی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو ہم اس کو سٹارٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ شروع میں تھوڑا کھانا کھائیں,
کھانا کھائیں اور تھوڑے ٹائم کا روزہ رکھیں. تھوڑے ٹائم کا مینس کہ 6 سے 8 گھنٹے ہو جائیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو 10 گھنٹے پہ لے آئیں اور پھر 12 گھنٹے پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے کا تھوڑا سا عادت بن جائے گی, پھر آپ اس کو فل روزے پہ لا سکتے ہیں. میم ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے کون. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اجاز بھائی. جی سر, سو کو کم زیرا خوشحال خان خبرې کوم کو هاټنا. خوشحال خان صاحب سال دی خیر, تاسو خیر خیریت دی؟ الحمدلله خیر تیرت اجاز بھائی, تاسو خپل حال وایي؟ الحمدلله خوشحال خان صاحب روزه په خیر تیریږي؟ الحمدلله خیر په خیر روان دي. ماشاءالله. سم ویل غواړي خوشحال خان صاحب؟ دا یو سوال مې و, دا هغه په ډاکټر نه کنه. او جی, دا زخم چې ما ولا زخم سره چې ولګي کټو شي کنه, او بیا جوړیږي نه, چې جوړ شي هغه ولا کم د پاسه هغه د چمړه بیا سخته ونی شي, ډېر ټیم په جوړیږي نه. ستاسو ته زخم لګیږي؟ او مال چې زخم ولګي بیا ډېر ټیم باندې جوړیږي نه, چې جوړ شي هغه بیا د کلک ونی شي, کومه چمړه ده. ستاسو عمر څومره دی؟ عمر 17 سال ده. ها, بچے میں. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. صحیح ده خوشحال خان صاحب. میڈم تاسو سوال اوریدو, جواب درکې دی لخوا. صحیح شو. ډېره مهرباني, شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا زخم بن جاتا ہے اور ہیلنگ کا ایشو ہوتا ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو شوگر, بلڈ شوگر چیک کروائیں. ٹھیک ہے, کہ اکثر جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر جو زخم ہوتا ہے وہ ہیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر تو ڈائبٹیز رول آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اوور آل ایک امیونٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ ہے کہ بار بار اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, پیٹ ویٹ خراب ہونا, سینہ خراب ہونا, اگر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو تھوڑی سی امیونٹی لو ہے, تھوڑی سی سپلیمنٹس وغیرہ دیں ان کو, خوراک وغیرہ اچھی کریں تو بہتر ہو جائے گی. لیکن اپنا ڈائبٹیز کا جو ہے تو مسٹ رول آؤٹ کریں, شوگر جو ہیں تو وہ ٹیسٹ کروائیں. صحیح. خوشحال خان صاحب تاسو خپل شوگر ټیسټ خامخا وکړئ, ولې چې میم نه چې دا بیماری اکثره په هغه ټایم کې راښکاره کېږي چې کله انسان ته شوګر نو لا دې نه کېږي تاسو شوګر وي, خو بیا هم تاسو خپل ټیسټ وکړئ. نو که ټیسټ هم وکړو نو بیا به تاسو ته ډېر آسانی سره پتہ لګي. میم اگر ہم ایکسرسائز کے حوالے سے بات کریں کہ بچوں کے لیے اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں ایکسرسائز, اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں خوب بشی یا دکھ جائے گا, یا تو آپ ایکسرسائز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ایکسرسائز تو ہم لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں سے کروائیں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ایکسرسائز ہی کرنی ہے, باہر نکل کے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, ایٹ لیسٹ 60 منٹ کی, 60 منٹس کی ڈیلی. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کا ہو سکتا ہے, بچہ ہے سائیکلنگ کر سکتا ہے تو کروا لیں. ٹھیک ہے, بچی ہے اسکپنگ کرنا چاہے وہ اس کو اسکپنگ رو پرووائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, گرمیوں کے اندر ہم کہتے ہیں آپ سوئمنگ کر لیں, اور باقی جتنے اسپورٹس ہیں, فٹ بال کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, بس اس کو آپ بہت زیادہ انکریج کریں. کیونکہ اب ہم کہتے ہیں نا, پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ بچے کا وزن اور ہائٹ نہیں بڑھ رہی, اب ایون یہ مسئلے آ رہے ہیں کہ بچے کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں, بیکاز جنک فوڈ زیادہ ہو گیا, ایکٹیویٹیز ہیں نہیں, اور اگر ویٹ ٹھیک بھی ہے تو اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہے, وہ طاقت نہیں, ان کے مسل کی ٹوننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی نا. تو آبویسلی وہ آپ کو ہر بچے کے اندر کم از کم 60 منٹ کے لیے ڈیلی ہونی چاہیے. صحیح. اور میم اس ایکسرسائز کا پھر اگر فار ایگزامپل ڈیلی لائف پہ ہم اثر دیکھیں؟ ہاں بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو دیکھیں گے بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, آپ کا ان کا مینٹل فوکس زیادہ ہو جاتا ہے, فزیکل ہیلتھ تو بہتر ہوتی ہے, مینٹلی ان کا فوکس بہت اچھا ہو جاتا ہے. اوور آل جو ہے ان کے بیہیویئرس کے اندر ایشوز آتے ہیں, بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. صحیح. میم اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے, اکثر بچے اگر ہم دیکھیں تو میم وہ تھوڑے سے کنذہن ٹائپ کے ہوتے ہیں, کوئی چیز ان کے مائنڈ میں نہیں بیٹھتی. اگر آپ ان کو ABCD بول بھی دیں, اگلی جگہ صفحہ پلٹا کے ایک کا دوبارہ پوچھے تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے. تو میم یہ کیا چیز ہوتی ہے مطلب؟ اچھا دیکھیں, اس میں اگین میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میڈیکلی ہم نے دیکھ لیا, اگر بچہ ٹھیک ٹھاک ہے, ہیموگلوبن اسپیشلی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی ایک نئی اسٹڈی ہوئی, اس نے یہ بتایا کہ جتنا آپ کا ہیموگلوبن اگر 1 پوائنٹ بھی ڈراپ ہوتا ہے تو اس سے IQ لیول آپ کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس حساب سے بالکل باقی ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, کہ آپ اس کو غصے سے نہ پڑھائیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ دیں پڑھائی والی. ٹھیک ہے, بچے پڑھ رہے ہوں, آپ اس کو پیار سے سمجھائیں, تو الٹیمیٹلی اس نے سیکھ ہی جانا ہے. کچھ بچے تھوڑا جلدی پک اپ کرتے ہیں, کچھ تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں. آپ ایک بچے کی اگر میموری بہت شارپ ہے اور دوسرے کی نہیں ہے تو اس کو آپ بہت زیادہ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ٹائم کے ساتھ آپ اس کی گرومنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہارڈ ورک کے ساتھ اس کو پازیٹیولی باتیں کر کے, ڈانٹ ڈپٹ کو ایوائڈ کر کے, کیونکہ جب آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے بچے دیکھنے میں آئے کہ وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ محنت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ اثر بالکل بھی نہیں پڑ رہا. اور اگر آپ ایک بچے کو محنت کرتے رہیں آپ کو بہت جلدی فرق نہیں نظر آئے گا, لیکن 6 مہینے میں, سال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے پازیٹیولی اس کے ساتھ چلتے رہیں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ فرق نہ پڑے. تو میم پازیٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے بچہ آہستہ آہستہ وہ ٹریک پہنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میم یہ ہیموگلوبن کا آپ نے بتایا, تو یہ بڑوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے IQ لیول کا ڈراپ ہونا؟ دیکھیں, آپ کا جو IQ لیول ہوتا ہے وہ آپ کا ایک عمر تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, جس طرح 18 سال تک, تو یہ اسپیشلی بچوں کے اندر ہوتا ہے. یہ
صحیح بڑوں تک تو آبویسلی ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے, تو اب تو ان کا مینٹل جتنا آئی کیو تھا وہ ڈیولپ ہو گیا, ان کے اندر پھر آپ کا فزیکل جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں, اور بچوں کے اندر آپ کا مینٹل ہیلتھ. صحیح میم, مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کو ایک ساتھ لے کے جانا کبھی کبھار چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل تو ایسے ہی. میم اگر فار ایگزامپل چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, اور یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کویشچن بھی ہے یا انتہائی امپورٹنٹ ایک قسم کی ایڈوائس بھی ہوگی پیرنٹس کے لیے جو اس ٹائم پہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, کہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کو بیلنس طریقے سے ہم کیسے لے کے جائیں. دیکھیں دونوں کی باتیں اگر ہم ڈسکس کر لیں تو اس میں یہی ہے, فزیکل جیسے ہم نے کیا کہ آپ نے ان کو مسٹ کوئی نہ کوئی ایسے موقع اپرچونیٹیز دینی ہے بچوں کو کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک ہے, بچہ خود سے نہیں اٹھے گا, گھر سے باہر نہیں جائے گا, آپ نے ان کو کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو 60 منٹس کم از کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا وہ کر سکتا ہے تو آپ نے دینی ہے. وہ گھر کے اندر آپ کرتے ہیں, گھر کے باہر آپ کرتے ہیں, آپ نے ایک روٹین بنانا ہے, خود نکل جائیں, واک پہ نکل جائیں, بڑوں کو بھی تو واک کرنی چاہیے, ساتھ میں بچے کو لے جائیں. ٹھیک ہے, تو فزیکل تو آپ نے اس حساب سے کر لینا ہے. اور باقی جو چیزیں جس سے بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, جس طرح آپ ہم کہتے ہیں ایک جگہ پہ بٹھا کے کام, جیسا اسکرین ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا آپ کم کرتے ہیں, تو بچے کو جب کچھ نہیں ملے گا تو وہ آٹومیٹیکلی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آ جائے گا. مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ یار بچوں کو ہر جگہ پہ بہت زیادہ پازیٹیو انوائرمنٹ دیں, گھر کا انوائرمنٹ اچھا رکھیں, لڑائی جھگڑے بچوں کے سامنے نہیں کریں. ٹھیک ہے, نیگیٹو باتیں ان کے سامنے نہیں کریں, اور بچے کو جو ہے تو آپ اگر انوائرمنٹ اچھا دیں گے تو مینٹل ہیلتھ اس کی خود ہی اچھی ہو جائے گی. صحیح میم, تھینک یو سو مچ, آپ آئی ہیں ہمارے پروگرام میں اور بہت ہی ہمیں جو ہے وہ گراس روٹ والی باتیں کی ہم نے, اور انشاءاللہ ویورز تاسو ته به هم چې کوم د پروګرام نه فایده ملاو شوی وي, او که ان کیس تاسو دا پروګرام چرته مس شوی وي نو بیا تاسو چې کوم دا پروګرام کتی شي زموږ په یوټیوب او د علاوه په فیسبوک باندې به هم اپلوډ کیږي, او که ان کیس تاسو ماشوم چرته ډیر زیات ویک دی, کمزوري دی, تاسو غواړئ چې موږ میډم ته په خپله کلینیک ته ورخایو نو رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې به تاسو سره میډم اپوینټمنټ ملاویږي, او تاسو باغې نمبر باندې هم کال کولی شئ د رحمان میډیکل انسټیټیوټ, او هلته تاسو د میډم صبا ډاکټر صبا ادریس اپوینټمنټ چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ جی. تو میم تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. کچھ ایسے پرابلمس تھے جو ہمارے اسٹمک کے ریلیٹڈ تھے, وہ ہم سے رہ گئے, تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ شو میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ میم ونس اگین فار کمنگ. ویورز دا واز د مننې پروګرام. انشاءالله تاسو به خوښ شوي وي که د پروګرام دوران کې داسې نیمه خبره تاسو بیا هم نه یې پوه شوي نو زموږ پروګرام به اپلوډ کېږي په یوټیوب او په فیسبوک باندې. زموږ نه پس به وي نعت سیګمنټ, تاسو هغه انجوای کوئ, موږ سره اوسئ.